ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بس سے حاضر ہو گئے ہیں. اے پیارے اللہ، آپ نے اپنے کلام میں فرمایا میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہوں. اگر کوئی بڑے سے بڑے گناہ بھی لے کر میرے پاس آ جائے اور ایک مرتبہ کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے جان کر گناہ کیا ہے، جانے میں گناہ کیا ہے، اے اللہ آپ معاف کر دیتے ہیں. اور اے اللہ آپ کو غیرت آتی ہے کہ آپ کا کوئی بندہ یا بندی گناہوں سے توبہ کر لے اور آپ کو اس کی توبہ کو قبول نہ کرے. اے اللہ یہ آپ کے شان کے خلاف ہے. اے اللہ حالات کے اندھیرے میں، ان کے اجالے میں، جان کر انجانے میں بہت گناہ کیے ہیں. اے اللہ ہمیں معلوم ہے ہم پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے علاوہ کوئی گناہوں سے نکال نہیں سکتا. اے اللہ وہی رحمت کو سامنے رکھ کر، وہی شفقت کو سامنے رکھ کر، وہی غفاری کو سامنے رکھ کر، وہی ستاری کو سامنے رکھ کر، بھکاری بن کر اپنے ہاتھوں کا پیالہ آپ کے سامنے بنا کر گناہوں کو یاد کر کے مولا اٹھائے ہیں. اس لیے کہ آپ کے در کے علاوہ کوئی گھر نہیں، آپ کے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں. اللہ ایک ماں اپنے بچے کو غصہ کر کے اپنے گھر سے نکال لیتی ہے، وقتی طور پر اے اللہ وہ بچہ اپنے گھر سے نکل جاتا ہے. جیسے جیسے دن ڈھلتا ہے اسے اپنے ماں کی یاد آتی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے اپنے ماں کے پاس چلے جاؤں، لیکن اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ ہو سکتا میری ماں اپنی ناراض ہوگی اس لیے مجھے اندر نہیں آنے دے گی. لیکن اے اللہ اس کے دل میں جیسے خیال آتا ہے ادھر ماں یہ سوچتی ہے کہ میرے بچے کو میں نے کیوں ڈانٹ دیا اور مجھ سے ناراض ہو کر چلے گیا، پتہ نہیں میرا بچہ کہاں کھایا ہوگا، میرا دل کا ٹکڑا کدھر گھوم رہا ہوگا. کوئی اس کو کھانے کے لیے پوچھے، یہ نہیں پوچھے. جیسے جیسے شام ہوتی ہے اپنے لال کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتی ہے، لوگوں سے پوچھتی ہے کہ میرا بچہ آپ نے دیکھا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو نظر نہیں آیا. مایوس ہو کر روتے ہوئے اپنے گھر آتی ہے. شام ہوتی ہے تو دروازہ بیٹھتی ہے اور انتظار میں بیٹھ جاتی ہے. ماں اپنی اولاد کے بارے میں بڑی فکر مند رہتی ہے. اتنی ساری ماؤں کے دلوں میں آپ نے ممتا ڈالی ہے. ہمیں اندازہ ہے آپ کی محبت اس سے زیادہ ہے، آپ کی ممتا اس سے زیادہ ہے، آپ کا پیار اس سے زیادہ ہے. بے شک ہم ناراض ہو کر آپ کے در کو چھوڑ دیے، غیروں کے در پہ بھٹکتے رہے، غیروں سے بھیک مانگتے رہے. لیکن ہمیں یاد آیا کہ قرآن مکمل ہو رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے بندے اور بندیاں موجود ہیں. میں بھی جاؤں گا، میں بھی جاؤں گی، ہاتھ اٹھا لوں گی، اپنے رب کو راضی کر لوں گی اور یہ کہہ دوں گی کہ رب آپ کو ناراض کرنے کے لیے کوئی عمل میں نے نہیں چھوڑا. آج قرآن کی نسبت سے یہاں حاضر ہو گئے، آپ اپنے سینے سے لگا لیجئے، معاف کر دیجئے نا اللہ جی، معاف کر دیجئے نا پیارے اللہ جی، معاف کر دیجئے نا. آپ معاف نہیں کریں گے تو کون معاف کرے گا؟ ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا سکتی ہے. آپ اپنی رحمت سے چمٹا لیجئے نا اللہ جی، آپ اپنی رحمت سے چمٹا لیجئے نا. دکھیا کہتے ہیں اللہ دنیا کے دکھیارے ہیں، حالات کے مارے ہیں، ہر طرف سے دھتکارے ہوئے ہیں، آپ کے دربار میں حاضر ہیں، آپ کے دربار میں حاضر ہیں. آپ کو آپ کی عزت کا واسطہ، آپ کے جلال کا واسطہ، آپ کے قرآن کا واسطہ، جس قرآن کو سننے کے لیے
اے اللہ یہ مائیں، یہ بہنیں، بیٹیاں، یہ بیویاں، اے اللہ اپنے گھر سے روزے کی حالت میں کوئی پیدل چل کر آ رہی ہے، کوئی گاڑیوں پر آ رہی ہے، دھوپ نہیں، پیاس نہیں، گرمی کی شدت ہے، اے اللہ یقیناً آپ کی قسم کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے، صرف اور صرف آپ کی محبت میں، آپ کے قرآن کی محبت میں آئی ہے۔ اے اللہ آپ ان کے آنے کو ضائع نہ کیجئے، اللہ ان کے آنے کو ضائع نہ کیجئے، ان کے سننے کو ضائع نہ کیجئے، ہمارے سنانے کو ضائع نہ کیجئے۔ ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھلاوا ہو سکتا ہے، غلطیاں ہوئی ہیں، ہو سکتا نہیں ہوئی ہے، اے اللہ ہوئی ہے، اے اللہ کوتاہیاں ہوئی ہے، معاف کر دے۔